بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی نیوز چینل میں سطار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سعودی عرب کی چند اہم خبروں کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ فرینڈ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر پسند آئے تو ڈس لائک کا آپشن بھی موجود ہے۔ چلتے ہیں آج کی سعودیہ کی اہم نیوز کی طرف۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کرونا وائرس کی وبا شروع ہونے سے قبل ویزے نکلوانے والے اداروں، کمپنیوں اور افراد کو بڑی سہولت دے دی ہے۔ ویزے منسوخ کرانے یا فیس واپس لینے کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ویزے نکلوانے والے خوفزدہ تھے کہ وبا کی وجہ سے پروازوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے باعث ویزے استعمال نہیں ہوئے اور فی الوقت ان سے استفادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی بھاگ دوڑ اور ویزا فیس ضائع ہو رہی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے وزارت خارجہ کے تعاون اور اس کے ساتھ یکجہتی سے اعلان کیا ہے کہ جن نجی اداروں یا کمپنیوں نے ملازمت کے ویزے جاری کرائے تھے اور وہ ویزے استعمال نہیں کیے گئے یا ویزے پاسپورٹ پر لگ گئے تھے لیکن کارکن بین الاقوامی پرواز کی معطلی کی وجہ سے سفر نہ کر سکے، یہ لوگ ویزا فیس واپس بھی لے سکتے ہیں اور ویزے منسوخ بھی کرا سکتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق سعودی حکومت نے یہ سہولت نئے کرونا وائرس کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیش کی حفاظتی اقدامات سے رونما ہونے والے منفی اثرات کا بوجھ کم کرنے کے لیے مہیا کی ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ سرکاری اور نجی ادارے وبا کے نقصان سے کم متاثر ہوں۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت اس سلسلے میں وزارت خارجہ، وزارت خزانہ اور نیشنل انفارمیشن سینٹر تینوں سے مل کر کارروائی کر رہی ہے۔ 18 مارچ 2020 کو شاہی فرمان کا اجرا کی تاریخ سے لے کر اب تک پاسپورٹ پر لگے ہوئے ویزے جو اب تک استعمال نہیں ہوئے ان کی فیس واپس لی جا سکتی ہے اور انہیں منسوخ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ فرینڈز اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ آئل ٹینکر میں آتش زدگی، پاکستانی ڈرائیور زخمی۔ سعودی عرب میں شہری دفاع کے اہلکاروں نے آئل ٹینکر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ سینکڑوں ٹینکر کے زخمی پاکستانی ڈرائیور کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ویب نیوز صبح کے مطابق اسی ریجن میں سرا عبیدہ کمشنری کے شہری دفاع کو اطلاع ملی کہ ہائی وے پر ایک آئل ٹینکر الٹ گیا جس پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر فائٹر کی مخصوص ٹیمیں واقعے کی جگہ پہنچ گئیں جنہوں نے آگ بجھانے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ٹینکر الٹنے سے اس میں موجود ڈیزل میں فوری طور پر آگ لگ گئی جبکہ ٹینکر کے پاکستانی ڈرائیور زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے شاہراہ کو بلا کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مخصوص مواد ان مقامات پھیلا دیا جہاں ٹینکر نے ڈیزل نکل کر روڈ پر پھیل گیا تھا۔ شہری دفاع نے کولنگ کا کام مکمل کرنے کے بعد حادثے کی وجہ جاننے کے لیے معاملہ متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا تاکہ حادثے کی وجہ دریافت کی جا سکے۔ فرینڈز اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ کرفیو پاس کے لیے ایک ہی بار درخواست دی جائے۔ سعودی عرب میں ادارہ امن عامہ کے ترجمان کرنل سامی الشویرخ نے کہا کہ کرفیو پاس کی درخواست ایک ہی بار جمع کرائی جائے۔ بار بار درخواست جمع کرانے سے سسٹم پر لوڈ بڑھ جاتا ہے اور جواب دینے میں بھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ترجمان ادارہ امن عامہ کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا گیا کہ مملکت میں نافذ کرفیو کے لیے جائز مقاصد کے لیے پاسز جاری کیے جاتے ہیں جن کے اجرا کے لیے مقررہ شرائط کو بھی مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ کرنل الشویرخ نے مزید کہا کہ انٹرسٹی ٹریولنگ کے لیے پاس حاصل کرنے کے خواہشمند کو ان حالات کا واضح طور پر وضاحت کرنا ہوگی جن کی وجہ سے وہ ٹریولنگ کرفیو پاس حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ کرفیو پاس کی درخواست کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات جن میں میڈیکل سرٹیفکیٹ اور رہائشی مقام کا ثبوت شامل ہیں جمع کرانا ہوگی۔ انہوں نے کہا بعض اوقات ایک ہی درخواست متعدد بار بھی وصول ہوتی ہے جسے ادارے کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سسٹم اوور لوڈ بھی ہو جاتا ہے جو دیگر درخواستوں کے لیے تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اس امر کا خاص خیال رکھا جائے کہ ایک شخص کے لیے سسٹم میں ایک ہی دفعہ کرفیو پاس کی درخواست اپلوڈ کی جائے۔ اس سے بار بار جمع کرانے سے ادارے کو مشکلات پیش آتی ہیں اور دوسروں کو بھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ نے انٹرسٹی ٹریولنگ کے لیے خصوصی حالات کے پیش نظر جن میں کسی رشتہ دار کی موت ہونے یا سنگین مرض کی وجہ سے سفر کی ضرورت پیش ہونے کی صورت میں
کرفیو جاری کرایا جا سکتا ہے۔ کرفیو پاس جاری کرنے کے لیے وزارت داخلہ کے ادارے امن عامہ کی جانب سے خصوصی ویب سائٹ مختص کی گئی ہے، جس پر اپنی ضرورت اور درکار دستاویزات ثبوت فراہم کر کے پاسز کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ کرفیو پاسز حاصل کرنے کا لنک ہے یہ، جس پر لاگ ان کر کے درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے، جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس لنک کو اوپن کر کے آپ اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ فرینڈز، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی عرب سے ہر ہفتے 2 پروازیں چلیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہشمند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مریضوں اور میتوں کے پاکستان منتقلی کو بھی ترجیحی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ بدھ کو وزارت سمندر پار پاکستانی کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کمیونٹی لیڈرز کے علاوہ پاکستانی سفیر اور قونصل جنرل جدہ نے بھی شرکت کی۔ 1.5 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے اجلاس میں کمیونٹی لیڈر کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی اور معاون خصوصی اور سفارت خانے سے سوالات کیے گئے۔ ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے زلفی بخاری نے کہا، ابتدا میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 2 پروازیں جدہ بھیجی جائیں گی، لیکن بعد ازاں کوشش کر کے ایک جدہ اور ایک ریاض بھیجی گئی۔ پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر ہفتے یہ پروازیں آئیں گی۔ اگر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کرنا پڑے۔ تحریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل آرائی کی جانب سے کورونا وائرس کی صورتحال کے نتیجے میں پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کے سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات میں لوگوں کی واپسی کے لیے بھی کہا تھا اور پاکستانیوں نے سفارت خانے کے باہر جا کر احتجاج بھی کیا تھا پروازیں شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہشمند پاکستانیوں کی تعداد 1 لاکھ ہے، جن میں سعودی عرب میں پاکستانی بھی ہیں۔ ان کو ترجیحی بنیاد پر واپس لانا، سعودی عرب سے 70 میتوں کو بھی واپس لانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر قونصل جنرل جدہ نے بتایا کہ جدہ میں موجودہ میتوں میں 10 کل جمعرات کی پرواز میں یعنی پاکستان روانہ کر دی جائیں گی۔ کمیونٹی ارکان قیصر جاوید اور فروخ رشید نے تجویز دی کہ سعودی عرب میں مقیم وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارا کر سکتے ہیں پاکستان جانے کی جلدی نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نوکریوں کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے یہاں سے نکلنا اپنی جگہ خالی کرنے کے مترادف ہوگا۔ جو لوگ بھی مشکل وقت گزار لیں گے وہ سعودی عرب میں ہی رہیں گے۔ اسے پر زلفی بخاری نے کہا، یہ تجویز مناسب بھی ہے اور حکومت بھی لوگوں سے یہی کہہ رہی ہے۔ 1 ماہ سے ٹریول ایجنٹس بنا ہوا ہوں۔ زیادہ تر لوگ اپنے بچیوں کی ٹکٹس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اکنامی کلاس کی ٹکٹ دراصل مزدور کا پہلا حق ہوتا ہے۔ پاک سعودی فرینڈشپ آرگنائزیشن کے صدر چودھری خالد رشید نے کہا کہ حکومتی سطح پر سعودی کمپنیوں بالخصوص لیموزین ٹیکسی کمپنیوں کے ڈرائیورز کو ایڈوانس تنخواہ دلوا دی جائے اور یہی طریقہ کار باقی شعبوں میں بھی اپنایا جائے۔ اس پر سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ ان کمپنیوں سے سرکاری سطح پر بات کرنے کا اختیار سفارت خانے کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے کرفیو کے دوران بھی سفارت خانے کے افسران 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی اپنے لوگوں کو راشن پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ ان کے بقول ابھی پورے سعودی عرب میں جس کو جہاں بھی راشن کی ضرورت ہے ہمیں اطلاع کرے، ہم اس کو راشن کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ کمیونٹی درخواست پر زلفی بخاری نے سفیر سے کہا کہ پاکستانی سکولوں کی فیس معاف یا کمی کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے۔ اگر سب کی فیس معاف نہیں کی جا سکتی تو مستحق افراد کا معاملہ ضرور دیکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان سکولوں کا بنیادی مقصد پاکستانی بچوں کی تعلیم ہی ہے۔ پر یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔